فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ خود کو سنبھالو عمل۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ موشے ہرموس کے قاتل کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ اگر معلومات حاصل ہو بھی جائیں تو بھی ہم کیا کر لیں گے؟ موشے ہرموس کو واپس تو نہیں لا سکتے۔ سنو علی، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم اپنے معاملات کو بھول کر کچھ عرصے ایک دوست کی حیثیت سے سہارا دے سکتے ہو مجھے؟ میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اس لڑکی سے مجھے اس سے زیادہ اور کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ میرے سلسلے میں تھوڑی بہت معاون ثابت ہوئی تھی۔ اس معاونت کے لیے کیا میں اپنا وقت ضائع کر سکتا ہوں؟ کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں عمل کی دلجوئی میں مصروف ہو جاؤں؟ ذہن سے جواب ابھرا کہ نہیں، میری منزلیں دوسری ہیں۔ میں اپنے فرض سے بہت عرصے غفلت برتتا رہا ہوں۔ مجھے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عمل جیسی بے شمار لڑکیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ کسی کے لیے اتنے دکھ بھرے انداز میں سوچنا کم از کم ان حالات میں درست نہیں ہے، لیکن بہرطور عمل کو اس طرح سے جواب بھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، عمل، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ بہرطور میں تم سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، سوچیں گے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کاش موشے ہرموس قتل نہ ہوتے۔ عمل کی آنکھوں سے ابھی تک ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ غالباً باپ سے نفرت کا جذبہ اب بھی اس کے ذہن میں موجود تھا۔ میں اب یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے مختلف بہانے کر کے عمل کو سمجھایا اور اس سے اجازت طلب کر لی۔ واپسی کے لیے میں نے سیدھا راستہ نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ اس عمارت کے عقبی راستے ہی سے باہر نکل کر میں سڑک پر آ گیا تھا۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن اتفاق سے اطراف میں کوئی ٹیکسی وغیرہ موجود نہیں تھی۔ میں پیدل چلتا رہا، مختلف راستوں سے گزرتا ہوا۔ بالآخر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے ٹیکسی لے کر اپنے ہوٹل جا سکتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی مجھے لیے ہوئے میرے ہوٹل کی جانب جا رہی تھی۔ ہوٹل کی بدنما اور بدی عمارت میں داخل ہو کر میں اپنے اس نام نہاد کمرے میں پہنچ گیا جو انتہائی گندا اور بوسیدہ حالت میں تھا۔ فرنیچر وغیرہ تک یہاں موجود نہیں تھا، بس ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر بستر لگا ہوا تھا۔ ایک جانب بدی ٹین کی میز اور 2 تپائیاں رکھی ہوئی تھی اور ایک کرسی بھی تھی۔ یہ اس کمرے کی کل کائنات تھی۔ میں جوتے اتار کر پلنگ پر جا لیٹا۔ ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ موشے ہرموس کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ موشے ہرموس تو کافی بڑی شخصیت تھی۔ بہت سے خیالات ذہن میں آئے۔ کاربوریٹ کی جانب بھی ذہن دوڑایا۔ کاربوریٹ بہرطور امریکی حکومت کے زیر سایہ تھی، اور گرے سٹون کے بارے میں مجھے اولیو ہاورڈ نے بتایا تھا کہ وہ امریکی مفادات کے خلاف کام کرتی رہی ہے۔ لیکن موشے ہرموس کو قتل کرنے کے بجائے ان لوگوں کو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ وہ یہ کوشش کر بھی چکے تھے۔ بہرطور فی الحال یہ ساری باتیں میرے لیے ایک معمہ تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے برائے ہوئے لہجے میں دستک دینے والے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں سمجھا ویٹر ہوگا۔ مسہری پر لیٹے لیٹے میں نے آنے والے کو دیکھا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مسہری الٹ پلٹ گئی ہو۔ آنے والا کوئی ویٹر وغیرہ نہیں تھا، بلکہ اولیو ہاورڈ تھا۔ میں اسے شدت حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اولیو ہاورڈ کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو علی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے ایک جرجری سی لے کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ اولیو ہاورڈ کے سامنے میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور پھر میں نے اس کرسی کی طرف اشارہ کر کے اولیو ہاورڈ کو بیٹھنے کے لیے کہا، جو بہرطور بیٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ اولیو ہاورڈ نے شکریہ ادا کر کے کرسی گھسیٹی اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں کہ یہاں قیام کرنا تم نے کس لیے منظور کیا ہے مسٹر ہاورڈ، آپ اور یہاں؟ میں نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، ملاقات تو تم سے کرنا ہی تھی۔ دراصل ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ اور ایک ایسا گہرا ربط ہے علی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔
میں اپنی زندگی میں بارہا اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ مجھے ایک شاندار مد مقابل ملا ہے۔ ہمارے درمیان بہت کچھ ہوتا رہا ہے علی، یہ داستان بے حد طویل ہے اور یقیناً تمہارے سامنے واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تم بھی مجھے زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھول سکو گے اور میں اپنے خیالات کا اظہار تو کر ہی چکا ہوں۔ لیکن علی، کیا خیال ہے ہمارے درمیان یہ کھیل طویل نہیں ہو گیا؟ یہ طویل کھیل تو اولیو ہاورڈ ابھی جاری ہے اور اس کی طوالت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے اب اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سنجیدگی سے کچھ سوچتا رہا تھا، پھر اس نے خشک لہجے میں کہا، لیکن بعض اوقات کچھ کھیل ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں اور ایسے لمحات میں انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ انہیں ختم ہی کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں یہ تصور ہو اولیو ہاورڈ، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ اولیو ہاورڈ تنہا نہیں آیا ہوگا، بلکہ دروازے کے باہر بہت سے لوگ موجود ہوں گے۔ اس وقت میں ایک خوفناک صورتحال میں گر گیا تھا، لیکن بہرطور کم از کم اولیو ہاورڈ کے سامنے میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اولیو ہاورڈ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا خیال ہے علی، یہ ملاقات کیسی رہی؟ اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، میں تم سے اس گیم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لائن آف کروزل سے واپسی کے بعد میرے اور تمہارے درمیان ہوا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اگر تم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کچھ سوالات بھی کروں گا میں، ان میں سے جن سوالات کے جواب مناسب سمجھو دے دینا، جن کے جواب نہیں دو گے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو کہیں بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، تم لائن آف کروزل کی جانب کیوں متوجہ ہوئے تھے اور اس کی طرف توجہ کس نے دلائی تھی؟ دوسرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ پہلے سوال کا جواب واضح ہے کہ وہاں اربوں کے مفادات کے لیے کام ہو رہا تھا اور میری فطرت کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اسٹیفن براکوڈا کیا تمہارے ہاتھوں مارا گیا؟ ہاں، میں نے فوراً کہا۔ بہت بڑی شخصیت تھی وہ، بہت ہی عظیم، لیکن بہرحال وہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا، اس لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہے۔ حال جوشو جیسی بڑی طاقت کو تم نے فنا کر دیا تو اسٹیفن براکوڈا کیا حیثیت رکھتا تھا؟ شکریہ، غالباً یہ الفاظ تم نے میری تعریف میں کہے ہیں۔ شاید۔ ہاورڈ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور اس کے بعد اس کا چہرہ پھر سپاٹ ہو گیا۔ اس نے کہا، تہذیب مالکم ایکس کو تمہارے دوست ہی لے کر آئے تھے، لیکن میں اس وقت بیروت میں موجود تھا اور صورتحال سے ناواقف نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ تہذیب کو ہلاک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ ایک اور لڑکی ہلاک ہو گئی تھی۔ لیکن علی، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ تم شروع ہی میں اس بات سے واقف ہو گئے تھے؟ اس سوال کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا پڑے گا۔ نہیں، تم جواب دو یا نہ دو، لیکن میں حقیقت سے آگاہ ہو گیا ہوں۔ تم نے جو چال چلی وہ بے حد شاندار تھی۔ تم جانتے تھے کہ تہذیب مالکم ایکس میرے قبضے میں ہے۔ ایسے حالات میں تم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ تم اس حقیقت سے واقف ہو، بلکہ تم صرف یہ بات جاننے میں مصروف ہو گئے کہ اس کے پس پردہ میرا مقصد کیا ہے۔ تم نے جیولٹ کو جس طرح اپنایا، اس سے میں کافی دن تک اس غلط فہمی کا شکار رہا کہ میں نے جو چال چلی ہے اس کے ذریعے تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن علی، خیر چھوڑو اس ذکر کو۔ اب کیا اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ جیولٹ نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اسے تم نے ہلاک کیا ہے، اور وہ تحریری بیان بھی تم نے ہی اس سے لکھوایا ہے تاکہ مجھ سے تہذیب کے بارے میں بات کر سکو، کیونکہ اس روز میں نے تمام گفتگو کے دوران تہذیب کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس طرح تم نے کم از کم مجھ سے تہذیب پر بات کرنے کا جواز پیدا کر لیا۔ ہاورڈ، چھوڑو ان باتوں کو۔ اب اس ذکر سے کیا فائدہ کہ میں نے کیا کیا اور تم کیا کرتے رہے؟ تمہارا کیا خیال ہے علی؟ کیا میں تم سے اپنی شکست تسلیم کر لوں گا، تہذیب کو، یا ان کاغذات کو واپس لوٹا دوں گا؟ موشے ہرموس تو احمق تھا کہ تمہارے جال میں پھنس گیا تھا اور مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ میں تمہاری شرائط مان لوں، چنانچہ مجھے اسے ختم کرنا پڑا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ موشے ہرموس کی موت سے اسرائیلی مفادات کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور میں کبھی اس کے قتل کا اعتراف نہیں کر سکتا، ورنہ تمام یہودی لابی میرے خلاف ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے، صرف علی یار خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، اس کی کیفیت اس وقت کسی زخمی سانپ کی سی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے پیارے دشمن سے درخواست کروں گا کہ وہ اس وقت اپنی آمد کا مقصد بیان کرے۔ میں نے اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جنرل ٹیریس کے محل سے جیمز مورے غائب ہے علی۔
ہاورڈ مجھے گورتے ہوئے بولا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں غائب ہوا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جنرل ٹیریس تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا تعاون کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے علی کہ جیمز مورے کی نشاندہی تم نے کر دی تھی۔ سارڈان کی فوجی مہم میں در حقیقت لیماٹو کی بغاوت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کیمپ کی نگرانی بھی مقصود تھی جو سارڈان کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں علی کہ جنرل ٹیریس کو تم نے اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ عارضی طور پر وہ اس معاہدے کو منظور کر لے، لیکن جب سارڈان کی پہاڑیوں سے پلاٹینیم برآمد ہونے لگے تو جنرل ٹیریس اپنے اختیارات استعمال کر کے کان کنی کے اس ٹھیکے کو منسوخ کر دے اور فوری طور پر وہاں کی کانوں پر قبضہ کر لے، اور ایسا ہی ہوا۔ گوٹے ہل کے ماہرین جو چند ملکوں کی زیر نگرانی سارڈان کے علاقے میں پہنچے ہیں اب اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان چٹانوں سے کیا شے برآمد ہونے والی ہے۔ نئے قوانین ترتیب پائے ہیں جن کے تحت ہر برآمد ہونے والی چیز کی مالی حیثیت کا تعین کیا جائے گا اور اس کے بعد رائلٹی مقرر کی جائے گی۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی لمحے معاہدہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے کام بند کر دیا ہے، تقریباً یہ معاہدہ منسوخی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ گڈ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو تم بہت اچھی خبریں سنا رہے ہو۔ میری بات سن کے وہ کچھ بولا نہیں، خاموشی سے میرے چہرے پر نظر جما کے بیٹھا رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اولیو ہاورڈ کے اندر طوفان امڑ رہے ہیں، تیز و تند ہواؤں کے جکڑ چل رہے ہیں، لیکن اوپر سے وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میرے دل میں عجیب سا ایک احساس ابھرا اور اس کے بعد میں مسرور ہو گیا، یعنی جنرل ٹیریس نے اپنا کام انجام دے لیا تھا اور معاہدہ تقریباً منسوخ ہو گیا تھا۔ سارڈان کی پہاڑیوں میں اب گرے سٹون کی برتری نہیں ہے، بلکہ گوٹے ہل کی فوجوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یقیناً جنرل ٹیریس نے ایک قابل تحسین عمل کیا ہے۔ اس طرح کم از کم اب معاہدے کے کاغذات میرے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے دل میں دفعتاً ہی مسرت کا طوفان امڑ آیا۔ اولیو ہاورڈ کو اس مارکے میں بھی بدترین شکست ہو گئی تھی، سوائے اس کے کہ تہذیب مالکم ایکس اس کے قبضے میں تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اولیو ہاورڈ نے کہا، لیکن میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تمہیں ایسی خوفناک سزا دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاید ہمیشہ کی طرح اس بار پھر تمہاری ذہنی کیفیت خراب ہو گئی ہے۔ تم نے اپنی دانش میں ایک بہترین منصوبہ ترتیب دیا تھا اور مجھے گھیر لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے ذریعے میرے وطن کو نقصان پہنچاؤ گے، اور اس کے لیے بلا شبہ تم نے یہ چال چل کے کچھ عرصے کے لیے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ لیکن میری جان ہاورڈ، وہ معاہدہ تو اب ختم ہو گیا۔ جنرل ٹیریس گرے سٹون کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے وہاں سے روانہ کر دے گا، بلکہ شاید گوٹے ہل سے ہی نکال دے گا۔ اس کے بعد کون سا منصوبہ، کون سا معاہدہ، کیسی کان کنی؟ پھر وہ یہ ٹھیکہ کسی کو بھی دے، کاربوریٹ کو دے دے یا کسی اور کمپنی کو، کم از کم میرا تو اس سے تعلق نہیں رہ جاتا۔ کیا یہاں تمہیں ناکامی نہیں ہوئی؟ بکواس مت کرو۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا لگا کر کہا، اور اولیو ہاورڈ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور وہ دور جا پڑی۔ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، کاغذات بیکار ہو گئے ہیں، لیکن تہذیب مالکم ایکس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ بولا، ارے مسٹر اولیو ہاورڈ، دل کے سودے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تہذیب کے اور میرے درمیان تو ہمیشہ فاصلے رہے ہیں۔ یہ فاصلے اگر آخری حدود تک پہنچ جائیں تو ظاہر ہے میں نے کم نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اپنا مستقبل، اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دی ہے۔ اور سنو میرے دوست، یہ کام جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ سینے میں ایک بھی سانس باقی ہے۔ نہ ملے تہذیب، نہ صحیح قتل کر دو اسے، یا قتل کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ میں تمہارے ہر ڈرامے کو ناکام بناؤں گا۔ بکواس مت کرو، میں تم سے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اپنی تقدیر پر تاریکیوں کی مہر لگانے کے لیے بے چین ہو تو یہی صحیح۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا تعاقب بے سود تھا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں مسکراتا رہا، اگرچہ تہذیب مجھے نہیں مل سکی تھی، لیکن اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور اولیو ہاورڈ کے قبضے میں ہے۔ اور وہ خدشہ بھی جو میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ معاہدے کے کاغذات کے ذریعے وہ میرے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مٹ گیا تھا۔ تہذیب کے لیے تو میرے دل میں اب حسرت کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا تھا، اور اس معاملے کو میں نے اب تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ بے شک اسے تلاش کروں گا،
لیکن اس کی تلاش زندگی کا مقصد نہیں ہوگی۔ زندگی کا مقصد وہی رہے گا جس کے لیے میں نے خود کو وقف کیا ہے۔ ابھی اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دفعتاً نہ جانے کیا ہوا، ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہوٹل کے در و دیوار لرزنے لگے۔ میرے کمرے کی چھت اچانک اڑ گئی اور پھر شاید کمرے کا فرش بھی نیچے کی جانب دھنسنے لگا تھا۔ فوراً ہی ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کوئی چیز میری کمر سے ٹکرائی اور پھر میں ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میری آنکھوں نے سب سے پہلے روشنی دیکھی تھی۔ یہ روشنی ایک گول سوراخ سے اندر آ رہی تھی۔ میں بے خیالی کے انداز میں اس گول سوراخ پر نگاہیں جمائے رہا۔ میری آنکھوں میں دھندلاہٹیں رقصاں رہی اور جب میں نے وہاں سے نگاہیں ہٹائیں تو تھوڑی دیر تک میری آنکھیں مزید کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہیں، لیکن آہستہ آہستہ منظر صاف ہوتا گیا۔ سفید دیواریں تھی، بالکل سفید ماحول تھا۔ دروازوں پر سفید پردے پڑے ہوئے تھے اور میرے بدن کے نیچے ایک آرام دہ مسہری تھی۔ جسم کے مختلف حصوں سے درد کی ٹھیسیں ابھر رہی تھی۔ میرے حلق سے کراہیں نکلنے لگی۔ تب کسی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ 1 منٹ، میں انجیکشن دیتی ہوں۔ ایک مترنم آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ چند لمحات کے بعد مجھے اپنے بازو پر سوئی کی چبھن محسوس ہوئی۔ اس چبھن کے ساتھ ہی بدن کا درد فنا ہو گیا تھا۔ میں ایک بار پھر پرسکون ہو گیا۔ میں نے 2-3 بار آنکھیں بند کی اور اپنے سامنے نظر آنے والے چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک سیاہ رو لڑکی تھی، لیکن اچھے خد و خال کی مالک۔ نمکین سا چہرہ، اس کی آنکھوں میں کندیلیں روشن تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ یقیناً اب آپ خود کو بہتر محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی اور اپنی آواز پر مجھے خود ہی حیرت ہوئی۔ بڑا نکاہت بھرا لہجہ تھا۔ آپ کون ہیں؟ نرس ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں کہاں ہوں؟ جنرل ٹیرس کے محل میں، اس نے جواب دیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ سر گھومنے لگا تھا۔ واقعات یاد آ رہے تھے، خوفناک دھماکہ، چیخیں، آہیں، کراہیں اور اس کے بعد بدن کا درد۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیا میں بہت زخمی ہوں؟ ہاں، آپ بم کے دھماکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں کون لایا؟ پولیس کے افسران۔ کیا جنرل ٹیرس یہاں موجود ہیں؟ ہاں، میڈم براؤن اور جنرل ٹیرس دن رات آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مجھے زخمی ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ آج 4تھا دن ہے۔ کیا ہوٹل میں اور بھی بہت سے لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے؟ جی ہاں، 17 افراد ہلاک ہوئے اور غالباً 30 افراد شدید زخمی۔ سب اسپتالوں میں موجود ہیں۔ جنرل ٹیرس نے صرف آپ کو یہاں بلوا لیا ہے۔ جنرل ٹیرس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس ہوٹل میں مقیم تھا؟ یہ بات میں نہیں جانتی۔ اب میری کیا کیفیت ہے؟ آپ بہت بہتر حالت میں ہیں۔ ابتدا میں بھی آپ خطرناک حالت میں نہیں تھے۔ خدا نے آپ پر رحم کیا۔ دراصل ایک بہت بڑا تختہ آپ کی پشت پر آ گرا، جس نے آپ کو شدید زخمی ہونے سے بچا لیا۔ بہت چھوٹے زخم ہیں آپ کے بدن پر، لیکن ان میں سے کوئی بھی زخم خطرناک نہیں۔ ہاں، اگر وہ تختہ آپ کے بدن پر نہ آ گرتا تو یقیناً پتھروں کے چھوٹے ٹکڑے آپ کو ہلاک کر دیتے۔ آپ کو اس تختے کے نیچے سے زندہ سلامت نکال لیا گیا اور اس کے بعد آپ کو گوٹے ہل پہنچا دیا گیا۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ خدا کی طرف سے جب تک میری زندگی لکھ دی گئی ہے، مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ واقعات آہستہ آہستہ میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ نرس شاید میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں سوچتا رہا تھا۔ واقعات ذہن کے پردے پر رقصاں تھے۔ اولیو ہاورڈ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ بلا شبہ اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، ایک بدترین شکست سے، ایک ایسی شکست سے جس کا کوئی بدل نہیں تھا، اور اس کے بعد اس نے دیوانگی کے عالم میں مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ بے شمار افراد کو۔ اس سے اولیو ہاورڈ کی ذہنی حالت کا پتہ چلتا تھا، اور اس کی یہ ذہنی حالت غیر فطری نہیں تھی۔ میری وجہ سے اسے کیسے عظیم نقصانات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس کے بارے میں وہ جانتا تھا یا میں۔ لیکن اب کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اب اولیو ہاورڈ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اس کی کوششیں بارآور ہوئیں یا نہیں؟ کیا وہ یہ پتہ نہیں چلانا چاہے گا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا؟ بہت سے واقعات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہاں کالموں کیمپوں میں جنرل ٹیرس کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ میں بھی بم کے دھماکے سے زخمی ہونے والوں میں شامل ہوں۔ یہ بات جنرل ٹیرس سے براہ راست ملاقات کر کے معلوم ہو سکتی تھی۔ حواس پوری طرح بحال ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا جائزہ لیا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ میں کس قدر زخمی ہوا ہوں۔ بازوؤں، پنڈلیوں اور جسم کے مختلف حصوں میں تکلیف تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جنبش دی، پیروں کو جنبش دے کر دیکھا۔
चेहरे को टटोला, लेकिन चेहरे पर कोई पट्टी वगैरह नहीं थी, अलबत्ता सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। अंदाजा हो गया कि मैं शदीद जख्मी नहीं हुआ हूँ। बहरतौर खुदा की जात से मुझे यही उम्मीद थी। मैंने अपने बदन को जुम्बश देकर करवट बदली, फिर दूसरी करवट, और उसके बाद मैं अपने आप से मुतमईन हो गया कि कोई ऐसी शदीद चोट नहीं है जो मुझे किसी तौर माजूर कर दे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और कैथी ब्राउन जनरल टेरिस के साथ अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे नर्स भी मौजूद थी और शायद डॉक्टर भी, क्योंकि उन तीनों के साथ आने वाले बदन पर डॉक्टरों का सा कोट नजर आ रहा था और गले में स्टेथोस्कोप भी पड़ा हुआ था। जनरल टेरिस मेरे करीब पहुंचकर मोहब्बत भरे अंदाज में झुका और उसने मेरा बाजू पकड़कर कहा, अब कैसी हो अली? ठीक हो जनरल, तुमसे मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो, अगर ऐसे अल्फाज अदा करोगे तो मुझे अफसोस होगा, जनरल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा।